ایک تو عید بقرعید آنے والی ہے، کچھ اس کے وجوب کی، قربانی کے وجوب کی شرائط پہلے میں ذکر کر دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ کویسچنز لیے جائیں گے۔ دیکھیں، قربانی کے جب 3 دن آتے ہیں تو ویسے تو فقہاء نے فرمایا کہ ان 3 دنوں میں ہر عاقل بالغ مرد عورت اپنے اندر قربانی کی شرائط کو تلاش کرے، لیکن بہتر یہ ہے کہ فرض کر لیں اگر آپ پہ قربانی واجب ہوتی تو آپ کب جانور خریدتے؟ جیسے مثلا آپ کو اندازہ ہو کہ 1 ہفتے پہلے لے آتے یا 3 دن پہلے لے آتے، تو بس اس وقت آپ اپنے اندر یہ شرائط تلاش کیجئے گا۔ گھر کے جس فرد میں یہ شرطیں جمع ہوں گی اس پر عید الاضحیٰ کی قربانی کرنا واجب ہوگا۔ ہمارے یہاں عمومی طور پہ یہ دیکھا ہی نہیں جاتا، بس ابا جان قربانی کر رہے ہیں وہی کرتے چلے جاتے ہیں۔ بعض اوقات گھر والوں کے اندر ایک راؤنڈ لگتا ہے کہ اس سال والد صاحب کی قربانی اگلے سال والد صاحب نہیں کریں گے، امی کی طرف سے ہوگی، پھر وہ نہیں کریں گے تو دادی جان کی طرف سے ہوگی۔ اسی طرح بعض لوگ کویسچنز کرتے ہیں کہ ہم پہلی مرتبہ قربانی کر رہے ہیں تو سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے پہلی قربانی کرنی چاہیے۔ اسی طرح بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے والدین کی طرف سے ہوگی پھر ہم قربانی کرنا شروع کریں گے۔ یہ سب خیالات ٹھیک نہیں ہیں۔ پہلی بات یاد رکھیے گا کہ جس میں قربانی کی شرائط ہیں اس پہ قربانی واجب ہے، اسے تو اپنی طرف سے کرنی ہی ہوگی۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ والدہ میں قربانی کے شرائط جمع ہوں، والد میں نہیں، تو ان پہ قربانی واجب نہیں ہوگی، والدہ پر ہوگی۔ اور یہ بھی پاسبل ہے کہ والد صاحب کے پاس بھی شرائط جمع ہیں، والدہ، بھابھی، بھائی، بچے، بہنیں جو بالغ ہیں، ایک ایک گھر میں 10 قربانیاں واجب ہو رہی ہوتی ہیں لیکن پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے جس پر قربانی واجب ہے، اگر پہلی مرتبہ بھی ہے تو اسے واجب اپنی طرف سے کر کے ادا کرنا ہوگا۔ پھر یہ نہیں ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کریں، کیونکہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کریں گے تو وہ نفلی قربانی ہوگی، تو پھر آپ کا واجب تو رہ جائے گا، آپ گناہ گار ہوں گے۔ ہاں، اگر کوئی ایسا شخص جذبہ رکھتا ہے تو 2 جانور لے کر آئے یا 2 گائے کے حصے لے، ایک حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اور ایک اپنی طرف منسوب کر کے کرے۔ لیکن بہرحال جس میں قربانی کی شرائط جمع ہیں اس پہ قربانی واجب ہے۔ اب وہ شرائط کیا ہیں؟ نمبر 1، مسلمان ہونا، کافر پر نہیں ہوتی۔ عاقل اور بالغ ہونا، پاگل، مجنون اور نابالغ بچے پہ قربانی واجب نہیں ہے۔ تیسرا، مقیم ہونا، یعنی انسان مسافر نہ ہو۔ مسافر سے مراد جو شرعی مسافت ہوتی ہے کہ آپ شہر کی حدود سے باہر نکل گئے اور کم از کم 92 کلومیٹرز دور جانے کا ارادہ ہے۔ جیسے شہر کی حدود سے نکلیں گے مسافر ہیں، پھر اس وقت تک آپ مسافر رہیں گے جب تک آپ کسی اور شہر میں جا کر کم از کم 15 دن قیام کی نیت نہ کر لیں، یا پھر وہ آپ کا وطن اصلی ہو۔ وطن اصلی کہتے ہیں جیسے مثال کے طور پہ جہاں پر آپ پیدا ہوئے اور آپ کا آبائی گھر اب بھی وہاں موجود ہے، ماں باپ ہیں یا آبائی گھر موجود ہے کم از کم، وہ آپ کا وطن اصلی ہے۔ جیسے آپ کراچی میں کام کے لیے آئے اور پھر 2 دن کے لیے اپنے وطن اصلی میں چلے گئے قربانی کے ایام میں، تو وہ تو پھر آپ کا وطن اصلی ہے، جیسے آپ پہنچیں گے مقیم ہو جائیں گے۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ نے کسی اور جگہ رہائش اختیار کر لی اور وہاں سے نکلنے کا ارادہ نہیں ہے کہ اب میں مستقل یہاں رہوں گا، وہ وطن اصلی ہوتا ہے۔ اور تیسرا، کہیں پر آپ نے شادی کی ہو اور آپ کی زوجہ وہاں پر ہوتی ہوں، موجود ہیں، تو پھر آپ جیسے دوسرے سٹی میں چلے گئے، جیسے ہی اپنے اس شہر میں آئیں گے جہاں آپ نے شادی کی ہے اور زوجہ بھی ادھر ہونی چاہیے اس شہر میں، تو آپ مقیم خود بخود ہو جائیں گے، چاہے 2 دن کے لیے گئے ہوں۔ لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی ہے ان تینوں چیزوں کے علاوہ تو کم از کم 15 دن کی نیت کریں گے تو مقیم ہوں گے، ورنہ مسافر رہیں گے۔ تو مسافر پہ قربانی واجب نہیں ہوتی ہے، مقیم پر واجب ہوتی ہے۔ اور چوتھا، یہ اچھی طرح ذہن میں رکھیے گا کہ قربانی کے 3 دنوں میں اگر آپ کے پاس اتنا مال ہے کہ جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جائے اور وہ آپ کی ضرورت سے یا حاجت اصلیہ سے زائد بھی ہو، تو آپ پہ قربانی واجب ہوگی، یعنی یہ قربانی کا نصاب ہے۔ 52.5 تولہ چاندی تقریباً آج کل 45,000 50,000 کا حساب کر لیں آپ، بس اتنا اگر اماؤنٹ آپ کے پاس ہے اور آپ کی ضروریات زندگی سے زائد ہونا چاہیے۔ ضروریات زندگی میں کون سا ہوگا؟ جیسے اگر فرض کر لیں آپ کو سیلری ملی تو راشن لینا ہے، بچوں کی فی پے کرنی ہے، اور چیزیں ہیں، یا گھر کے جو ضروریات زندگی کا سامان ہوتا ہے جیسے آپ کے کپڑے ہیں، آپ کے جوتے، اور اگر آپ نے اے سی لگایا ہوا ہے وہ بھی حاجت اصلیہ میں آتا ہے، آپ کا فریج، واشنگ مشین، برتن وغیرہ، یہ سب حاجات اصلیہ میں آتے ہیں۔ اسی طرح آپ کا ذاتی مکان، یہ حاجت اصلیہ میں ہے۔ اس سے فالتو کوئی بھی سامان ہو کہ جو آپ نے جو آپ کی ضروریات زندگی سے زائد ہے یا پھر سونا چاندی کی شکل میں ہے، تو وہ اس پہ قربانی واجب ہوگی۔ لہذا اب آپ کو دیکھنا یہ ہوگا، مثال کے طور پر اگر کسی بہن کے پاس 1 تولہ سونا ہے
تو یقیناً 52.5 تولہ چاندی تک اس کی قیمت پہنچتی ہے، تو ان پر قربانی واجب ہوگی۔ یہ زکوٰۃ کے نصاب کو نہ دیکھیے گا، اس میں یہی لکھا ہے کہ اگر کسی کے پاس بھی کسی بھی قسم کا مال ایسا ہو جو حاجت اصلیہ سے زائد ہو اور اس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جائے تو اس شخص پہ قربانی واجب ہے۔ لہٰذا یہاں تک فقہا نے لکھا ہے، مثال کے طور پہ اگر آپ نے کوئی مکان کرائے پہ چڑھایا ہوا ہے تو وہ تو آپ کی ضرورت سے زائد ہے نا، تو اس مکان کی بھی مالیت کا حساب ہوگا، قربانی واجب۔ اسی طریقے سے اگر آپ کا ذاتی مکان آپ رہ رہے ہیں، اس میں 6 کمرے ہیں، 4 یوز ہوتے ہیں، 2 کمرے بالکل بند پڑے ہوئے ہیں، ان 2 کمروں کی قیمت کا بھی حساب کیا جاتا ہے۔ اسی طرح آپ کے وہ کپڑے جو آپ پہنتے نہیں ہیں، چھوڑ دیے، جیسے بہنوں کے شادی کے ہوتے ہیں، ایک سوٹ صرف شادی کے ٹائم میں پہنا جاتا ہے، پھر ایسے فالتو پڑا ہوا ہے، اس کی قیمت کا بھی اعتبار ہوگا، یعنی جو بھی حاجت اصلیہ سے زائد۔ اسی طریقے سے اگر آپ نے BC بھری ہوئی ہے اور ابھی آپ کی نکلی نہیں تو سمجھ لیں وہ آپ کا قرضہ آپ نے دیا ہوا ہے، اس کی مالیت کا بھی حساب ہوگا۔ اسی طرح کسی کو قرض دیا ہوا ہے آپ نے، اس کی مالیت کا بھی حساب ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ قربانی کے دن جب قریب آ جائیں تو آپ یوں کریں، جتنا آپ کا سونا ہے اس کی قیمت نکلوا لیں، چاندی کی قیمت نکلوائیں، جتنا کیش روپیہ پڑا ہے وہ بھی، پرائز بانڈ ہوں، شیئرز ہوں، سیونگ سرٹیفکیٹس آپ نے لے کے رکھے ہیں، ان سب کی قیمت اس میں ایڈ کر لیں۔ اس کے علاوہ آپ نے اگر BC دی ہے اور ابھی نکلی نہیں، وہ آپ کا قرض ہے سمجھ لیں، اسے بھی ایڈ کریں۔ کسی کو ویسی قرض دیا ہوا ہے وہ بھی اس میں ایڈ کر لیں اور اس کا ٹوٹل نکال لیں۔ ٹوٹل نکالنے کے بعد پھر آپ یہ ضرور دیکھیے گا کہ کیا اس میں سے کچھ ایسا پیسہ ہے جو مجھے فوری طور پہ گھر میں خرچ کرنا ہو، یا پورے مہینے میں جیسے بجٹ کا ہوتا ہے آپ یوٹیلیٹی بلز کے لیے اور راشن وغیرہ کے لیے رکھتے ہیں، اسے اس میں سے مائنس کر دیں۔ اس کے علاوہ ہر وہ قرضہ جو اس منتھ میں آپ کو فوری طور پہ ادا کرنا ہے، جیسے کوئی انسٹالمنٹ دینی ہے آپ نے، یا کسی کا قرضہ لیا ہوا اور وہ کبھی بھی مطالبہ کر سکتا ہے، ایسا کوئی قرضہ جس کی کوئی میعاد وغیرہ مقرر نہ ہو، اس سب کو بھی اس میں سے مائنس کر دیں۔ اب جو باقی بچے دیکھیں، اگر وہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ جاتا ہے تو بس پھر ٹھیک ہے، آپ پہ قربانی واجب ہے، ورنہ نہیں ہے۔ سوری۔ اسی طریقے سے آپ نے ان تمام چیزوں کو ایڈ کیا، قرض باہر نکالا، آپ نے کوئی مکان کرائے پہ دیا ہوا ہے، دکان کرائے پر دی ہوئی ہے، یا آپ دکان چلاتے ہیں، وہ دکان آپ کی حاجت اصلیہ سے زائد کے لائے گی، اس کی قیمت ایڈ کریں گے تو قربانی بن جائے گی۔ اس طریقے سے ہر گھر کا فرد قربانی کا حساب کرے۔ اچھا، جب اس قسم کے مسائل لوگ سنتے ہیں، چونکہ اس میں خرچہ ہوتا ہے، تو کہتے ہیں یہ تو ہم نے آج تک نہیں سنا تھا، پتہ نہیں کہاں سے مسائل نکال کر لے آئے۔ تو ہماری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، ہمارا کام ہے آپ کو سمجھانا۔ اگر آپ ایک ایسے ماحول میں رہے کہ جہاں آپ کو کسی نے یہ مسئلے نہیں بتائے تو وہ بتانا نہ بتانا وہ چھوڑ دیجئے، ہمارا کام تھا ان مسائل کو سیکھنا۔ اگر ہم ایسے ماحول میں تھے کہ جہاں کوئی بتانے والا نہیں تھا، یا ہم نے علماء سے کوئی کانٹیکٹ ہی نہیں رکھا، یا ہم کوئی دینی پروگرام ہی نہیں دیکھتے ہیں، ہمارا موبائل ریموٹ کنٹرول ہاتھ میں ہوتا ہے، ہر قسم کا سپورٹس کا چینل، فلم کا چینل، دیگر چینل چلتے ہیں، لیکن جب دینی چینل آتے ہیں تو ہم ان پروگرامز کو نہیں دیکھتے، تو اس میں کسی کا قصور نہیں۔ یہ وہ مسائل ہیں جن کا سیکھنا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر لازم قرار دیا گیا ہے۔ اگر آپ نہیں سیکھیں گے اور لا علمی کی وجہ سے کوئی ایسی کوتاہی ہوئی ہے تو آپ قابل گرفت ہیں، بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا ہوگا۔ تو مجھے تو ایسے لوگ ملے ہیں کہ جب اس قسم کے اپنے مسائل بیان کیے تو وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ مفتی صاحب ہم پہ تو اس کا مطلب ہے 20 سال سے قربانی بن رہی تھی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ تو بھئی نہیں پتہ تھا تو کریں۔ تو لہٰذا اگر کسی کی پچھلی قربانیاں رہتی تھیں تو یا جسے پتہ تھا کہ قربانی ہم نے کرنی ہے نہیں کر سکے، یا لا علمی کہ ہمیں مسئلہ ہی پتہ نہیں تھا، ایسے افراد اب قربانی کی جگہ قربانی نہیں کر سکتے، وہ نکل گئی، اب ایک قربانی کی قیمت صدقہ کر دیں، یا تو بکری کی قیمت کر دیں بکرے کی، اور یا پھر ایک کم از کم ایک گائے کا حصہ جو معتدل قسم کا ہو۔ یوں نہیں کہ 4-5 ہزار آپ نے خرچ کر دیے، 4-5 ہزار میں 7 چوک 28 ہزار کی گائے کیسی آئے گی؟ 7 حصے ہو سکتے ہیں تو کیسی گائے آئے گی؟ اچھی تھوڑی سی درمیانے درجے کی گائے کا حساب کریں، اور اس کو آپ یعنی جتنے رہتی ہیں، 10 قربانیاں ہیں تو اگر آپ 7 حصے ایک گائے کے اور 3 حصے اور گائے کے اندر ملا لیں تو 10 حصے ہو گئے، اتنی آپ کو رقم صدقہ کرنی ہوگی۔ فوری طور پہ کر سکتے ہیں، بیسٹ ہے، ورنہ اگر اتنے پیسے نہیں ہیں تو بہرحال اس دفعہ کی قربانی واجب ہے وہ پہلے کریں، اور پیچھے والی قربانی کے تھوڑے سال بسال خرچ کرتے رہیں تاکہ وہ آپ کا حساب کتاب پورا ہو اور آپ آخرت کی گرفت سے محفوظ رہ سکیں۔
اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ انہوں نے کہا دیکھیں میں جو مجبور ہے وہ معذور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے یقیناً درگزر فرمائے گا۔ اگر واقعی آپ کے پاس نہ سونا ہے بالکل، یعنی جو سونا چاندی یا روپیہ کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس، ہاں ضرورت سے زیادہ سامان ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ پہ قربانی واجب ہو رہی ہے اور وہ سامان بک نہ رہا ہو، تو پھر تو ٹھیک ہے، آپ قربانی کا حساب کر لیں اور بعد میں بہرحال قربانی کے دن اگر گزر جائیں تو رقم پھر اتنی صدقہ کر دیجیے گا۔ لیکن اگر آپ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ آپ کے پاس سونا تو ہے لیکن آپ سیٹ خراب نہیں کرنا چاہتی ہیں، بیچنا نہیں چاہتی ہیں، چاندی کی شکل میں ہے لیکن نہیں بیچنا چاہتی، اضافی گھر میں ضرورت سے زیادہ سامان موجود ہے لیکن جدا کرنے کو دل نہیں چاہ رہا، تو ہم بعد میں کر لیں گے، تو پھر یاد رکھیں آپ قابل گرفت ہوں گی۔ اگر سونا ہے یہ اللہ نے دیا ہے اور اس میں سے اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک حق رکھا ہے جو غریب تک پہنچائے گا وہ، تو اس لیے اللہ کے حقوق میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ ہمت کر کے اپنا سونا سیل کریں اور قربانی کیجئے، 2 حصے ڈال لیجئے تو کم پیسوں میں ہوں گے لیکن کریں ضرور۔ اور اسی طرح بات بلکہ علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر آپ پر قربانی واجب ہو جائے اور کسی وجہ سے مال نہیں بک رہا ہو تو قرض لے کر قربانی کریں، بعد میں بیچ کر اس شخص کو قرضہ ادا کر دیں۔ تو یہ آپ دیکھ لیں کہ کتنی آپ کی مجبوری ہے کس حساب سے، اور کہاں پر جو ہے وہ ایک دل کے اندر کہیں بخل چھپا ہوا ہے کہ یار یا مال کی محبت چھپی ہوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے سے آپ کو روک رہی ہے۔ ان دونوں کے اندر توازن پیدا کرنا بہت ضروری ہوگا۔ کہیں امی جان کا ذرا زور ہوتا ہے، ان کی طرف سے ہوتا ہے، اور کبھی ایک راؤنڈ چلتا ہے کہ پہلے سال ابا جان کی طرف سے ہوا تھا، پھر امی کے، پھر بھائی کے، پھر بہن کے، دادا دادی، اس طریقے سے۔ بعض لوگ بھولے پن میں کہتے ہیں کہ پہلی قربانی تو سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی ہونی چاہیے، اپنے اوپر واجب ہوتا ہے، اور سرکار کے نام کی قربانی نفلی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اچھی طرح یاد رکھیں کہ جس پر قربانی واجب ہو گئی اسے اپنی طرف سے تو جانور قربان کرنا ہی ہوگا۔ یہ تمام جو ہم نے نظام بنائے ہوئے ٹھیک نہیں ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ کسی کے لیے کوئی قربانی کرنا چاہتے ہیں تو ایک اور جانور یا کسی بڑے جانور میں حصہ ڈالیں تاکہ وہ نفلی قربانی ہو جائے اور آپ کا واجب ادا ہو۔ اور یہ کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے کہ آپ ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے شرعی تقاضوں کو فراموش کر دیں۔ مثال کے طور پہ جی ادب یہ ہے کہ پہلے نبی کریم کے لیے ہو، پھر ہمارے لیے، پہلی قربانی ماں باپ کی طرف سے ہو، پھر ہمارے لیے۔ یہ ادب کے طور پہ تو اچھا سمجھ میں آتا ہے لیکن شریعت اس بات کا تقاضا نہیں کرتی۔ الامر فوق الادب، یہاں پر یہ جملہ بالکل ٹھیک ہے کہ حکم ادب سے بڑھ کر ہوتا ہے، پہلے آپ کو اپنی طرف سے واجب ادا کرنا ہوگا۔ اور یہ آپ کو بتایا تھا کہ قربانی کے 3 دنوں میں یا اس سے پہلے ایک آدھ ہفتہ پہلے حساب کتاب کر لیں تو زیادہ بیسٹ ہے، کیونکہ جانور لانا ہوتا ہے کہ گھر کے جس بھی فرد میں یہ 5 شرائط جمع ہو جائیں اس پہ قربانی واجب ہوگی۔ وہ آپ کی والدہ بھی ہو سکتی ہیں، ہو سکتا ہے کہ صرف والدہ پہ قربانی بن رہی اور کسی پر نہیں، یہ ہو سکتا ہے صرف بھابھی پہ قربانی ہو کسی پر بھی نہیں، جوان بیٹی پر قربانی ہو باقی کسی پر نہیں، یہ ہو سکتا ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 8 افراد ہیں اور 8 کے 8 پر قربانیاں واجب ہو رہی ہوں۔ تو 5 شرائط کیا ہیں؟ نمبر 1 مسلمان ہونا، نمبر 2 عاقل ہونا یعنی پاگل مجنون نہ ہو، نمبر 3 بالغ ہونا، نابالغ پہ قربانی واجب نہیں، چوتھا مقیم ہونا، آپ مسافرت میں نہ ہوں، اور 5واں مالک نصاب ہونا۔ اور مالک نصاب ہونے کے حساب بس یوں کریں کہ جب آپ یہ قربانی کا مطلب اپنے مال کا حساب کرنے لگیں، جیسے قربانی کے سے 1 ہفتے پہلے کریں، زیادہ بیسٹ ہے کہ جتنا آپ کے پاس سونا ہے، اب یہ گھر کا ہر فرد اپنا کرے، سونا لکھ لیں اتنا ہے، چاندی، پھر اس کے بعد کیش اگر ہے، پرائز بانڈ ہیں، شیئرز ہیں، سیونگ سرٹیفکیٹس ہیں کسی بھی قسم کے، ان کو مالیت یہاں پر لکھیں۔ پھر اس کے علاوہ کوئی اگر آپ کے پاس مال تجارت ہے، آپ نے بیچنے کی نیت سے کوئی چیز رکھی ہوئی تھی، یعنی خریدی تھی بیچنے کی نیت سے، وہ کوئی پروڈکٹ تیار کی تھی یا اس پروڈکٹ تیار کرنے کا مال رکھا ہوا ہے، یا پھر آپ نے کوئی پلاٹ، کوئی گھر وغیرہ ایسا لیا تھا کہ جس کو نیت یہ تھی کچھ عرصے بعد اس کو اچھے پیسے ملیں گے تو بیچ دیں گے، یہ سب مال تجارت ہے، اس کو بھی اس میں ایڈ کر لیں۔ اس کے بعد اگر آپ کے بھی بی سی نہیں نکلی لیکن آپ نے کچھ بیسیاں بھری ہوئی ہیں، وہ سمجھ لیں سامنے والے پہ قرض ہے، اس کو بھی اس میں لکھیں۔ اس کے علاوہ جتنا آپ نے کسی کو قرضہ دیا ہوا ہے وہ بھی اس میں ایڈ کر لیں۔ اب اس کا ٹوٹل نکال لیں۔ اس کے علاوہ اس میں ایک اور چیز ایڈ کرنی ہے
کیونکہ زکوٰۃ میں نہیں ہوتی، اس میں ہوتی ہے کہ گھر کا وہ اضافی سامان جو آپ کی ملکیت میں ہو اور بالکل یوز میں نہیں ہے، ضروریات زندگی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ کے پاس 8 جوتے کے جوڑے ہیں اور 5 بالکل ریجیکٹڈ ہیں، ان کو استعمال ہی نہیں کرتے، آپ سال گزر گیا ہے، وہ شامل ہوں گے اس میں. اس طرح آپ کے پاس جو ڈیکوریشن پیسز ہیں جو آپ کی ملکیت میں ہیں، یہ کوئی حاجت اصلیہ میں نہیں آتی چیزیں، یہ بھی اس میں شامل ہوں گے. حتیٰ کہ اگر آپ کا گھر ہے اس میں 6 کمرے ہیں، 2 بند رہتے ہیں، 4 یوز میں ہیں، تو ان 2 بند کمروں کی قیمت کا بھی اعتبار ہوتا ہے. تو ایک چیز اور ایڈ کریں کہ جو بھی آپ کی ملکیت میں ضرورت سے زیادہ سامان ہے اسے بھی اس میں آپ جمع کر لیں، اس کی مالیت جمع کر لیں. اب ٹوٹل نکال لیں. ٹوٹل نکالنے کے بعد اب اگر آپ پر فوری طور پہ ادائیگی کا کوئی قرضہ ہے اسے اس میں سے مائنس کر دیں. مثال کے طور پہ آپ نے کوئی بی سی دینی ہے، اگر آپ کی پہلے نکل چکی ہو، کیونکہ اب وہ جب نکل چکی ہوتی ہے تو اب ہم بی سی بھر رہے ہوتے ہیں تو وہ قرضہ لوٹا رہے ہوتے ہیں گویا کہ. تو وہ اسی طرح کوئی انسٹالمنٹ وغیرہ بھرنی ہے آپ نے، کسی شخص کا ایسا قرضہ ہے جس کی مدت مقرر نہیں ہے، وہ کسی بھی وقت مطالبہ کر سکتا ہے. جیسے بعض لوگ کہتے ہیں یہ لے لو، جب ضرورت ہوگی میں واپس لے لوں گا. تو اس طریقے سے ایسا تمام قرضہ اسے بھی مائنس کر دیں. اس کے علاوہ اس ٹوٹل میں سے وہ تمام اخراجات نکال لیں جو آپ کے گھر کے ضروری اخراجات ابھی ہونے والے ہیں، وہ سب نکال لیں. جیسے خراشن ہے، بچوں کی فیسز ہیں، یوٹیلیٹی بلز ہیں، اسی طریقے سے ڈاکٹر وغیرہ کے کوئی علاج معالجہ چل رہا ہے تھوڑا بہت، اس میں سے نکال کر باقی جو بچتا ہے وہ دیکھیے کہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر اس کی قیمت بنتی ہے کہ نہیں بنتی. تو یہ آج کل تقریباً 45,000 46,000 تک کی بنے گی تو اس پہ قربانی واجب ہوگی. گویا کہ اگر کسی کے پاس 1 تولہ سونا بھی ہو تو سمجھ لیں اس پہ قربانی واجب ہو جائے گی، کیونکہ وہ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت سے یقیناً زیادہ ہے. اب آپ ذرا گھر کے لوگ حساب کتاب کر کے دیکھیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ والد پہلے قربانی ہو، زوجہ پہ علیحدہ ہے یعنی امی جو ہیں گھر کی، اور بھابھیوں کے پاس زیور ہے ان پہ علیحدہ قربانی بن رہی ہے، بھائیوں کے اوپر علیحدہ بن رہی ہے، اگر کوئی بیٹی جاب کرتی ہے اس کے پاس تھوڑا بہت جمع ہے اس پہ الگ قربانی بن رہی ہے. یوں ہمارے گھروں میں بعض اوقات 8 10 قربانیاں بن رہی ہوتی ہیں، لیکن سال ہر سال ہم 1 قربانی یا 2 قربانیاں کر رہے ہوتے ہیں. یا وہی طریقہ ہوتا ہے کہ مجھ پر واجب ہے میں نہیں کر رہا ہوں، جو ہم امی کی طرف سے کر رہے ہیں، بیٹی کی طرف سے کر رہے ہیں، یہ سب غلط ہے. اس لیے اب آپ اس کا حساب کر کے اچھی طریقے سے پھر قربانی خوش دلی کے ساتھ کریں. نبی کریم نے اس کی تلقین بھی فرمائی ہے. بلکہ سابقہ جو سال گزر گئے ہیں ان کا بھی ذرا غور کر لیں کہ کیا ان میں آپ پہ قربانی واجب تھی یا نہیں تھی. ہو سکتا ہے کہ آپ سال ہر سال سے قربانی نہ کر رہے ہوں حالانکہ آپ پر واجب ہوتی چلی جا رہی تھی. اس کا پھر حل یہی ہے کہ جو جتنی قربانی ان کا حساب کریں. اب وہ قربانی کی قضا نہیں ہوتی ہے، کفارہ ہوتا ہے، 1 قربانی کے برابر پیسہ جو آپ کو صدقہ کرنا ہوگا. کہ اگر ہم قربانی کے بجائے ان دنوں میں یہ پیسہ کسی غریب کو دے دیں تو کیا شرعی حکم ہوگا؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر تو آپ پہ قربانی واجب ہے، یعنی آپ قربانی کے جو 3 دن آتے ہیں ان میں آپ مسلمان ہیں، مقیم ہیں، مسافر نہیں ہیں، اور بالغ ہیں اور مالک نصاب ہیں، یعنی کم از کم آپ کے پاس اتنا مالیت کا سامان ہے جو 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جائے. بس چاہے 1 تولہ سونا ہی کیوں نہ ہو، 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جائے گا، آپ پہ قربانی واجب ہو جائے گی. اس کے میں احکام بعد میں بیان بھی کروں گا تفصیل سے. تو خلاصہ کلام یہ کہ اگر آپ پہ قربانی واجب ہو چکی ہے پھر تو آپ کو قربانی کرنی ہی ہوگی. اگر آپ ویسی کسی کو پیسے دے دیں گے تو واجب ترک ہوگا اور آپ گناہگار ہوں گے، لہذا کوئی گنجائش نہیں ہے. اور اگر آپ پہ قربانی واجب نہیں ہے، ویسے ہی مطلب آپ غیر مالک نصاب ہیں لیکن جیسے ہم حصہ ڈال لیتے ہیں اور یہ دیگر، اس میں بھی یہ علماء نے لکھا ہے کہ قربانی کے ایام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب یہ ہے کہ جانور کا خون بہایا جائے، یعنی اللہ کے لیے قربانی کی جائے. تو آپ نفل قربانی میں حصہ لے سکتے ہیں. اب رہا غریب کی مدد، تو غریب کی مدد خالی پیسے سے نہیں گوشت سے بھی ہو سکتی ہے. آپ قربانی میں حصہ ڈالیں، ایک پسندیدہ عمل بھی آپ نے کر لیا، اور وہ گوشت لے کر آپ خود نہ استعمال کریں، غریبوں میں تقسیم کر دیں. اور خاص طور پہ وہ غریب کہ جن کو سال کے اکثر حصے میں گوشت کھانا میسر نہیں ہوتا، ان کو عزت احترام کے ساتھ دیں تو انشاءاللہ ہو جائے گا. لیکن یہ جس پہ خاص طور پہ واجب ہے وہ تو سوچے بھی نہیں کہ یہ پیسہ میں کسی کو دے دوں، یہ زیادہ اچھا ہے. اور جس پہ نفلی قربانی وہ چاہتا ہے کہ میں نفل کر لوں، اس کے لیے بھی ہمارا مشورہ یہی ہوگا جو آپ کی خدمت میں ذکر کیا ہے. کالر ہمارے ان کے بھائی کہیں الگ رہتے ہیں اور ان کے بیوی بچے علیحدہ رہتے ہیں، تو کیا ان پر ایک قربانی واجب ہوگی یا الگ الگ قربانی کرنی ہوگی؟ دیکھیں ہم نے یہ قربانی کی شرائط میں واضح طور پہ کہہ دیا کہ ساتھ رہنے یا الگ سے کوئی فرق نہیں پڑتا.
قربانی کے ایام میں قربانی گھر کے جو بھی افراد ہیں جو مسلمان ہیں، عاقل ہیں، بالغ ہیں، غیر مسافر ہیں، یعنی مسافر نہ ہوں جس کو مقیم کہتے ہیں، اور ان کے پاس تقریباً 52.5 تولہ چاندی کے برابر کسی بھی شکل میں مال موجود ہو، چاہے وہ سونے کی شکل میں، چاندی کی شکل میں، کیش کی شکل میں، مال تجارت یا ضروریات زندگی سے زیادہ سامان، تو اس شخص پہ قربانی واجب ہوتی ہے۔ اب اگر یہ الگ الگ رہتے ہیں تو جو مرد ہیں شوہر وہ خود اپنا دیکھیں، اور بیوی پہ بھی فرض کر لیں اگر بن رہی ہے قربانی، شرائط پائی جا رہی ہیں۔ اسی طرح جو ان کے بچے ہیں اگر وہ بالغ ہو چکے ہیں، ان بچوں کے اندر پائی جا رہی ہیں تو ایک نہیں پھر تو 4-5 قربانی ہو جائیں گی۔ اور اگر فرض کر لیں کہ بیوی بچوں کے پاس مال نہیں ہے، صرف شوہر کے پاس ہے، تو ایک قربانی واجب ہوگی۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے شوہر کے پاس نہ ہو، بیوی کے پاس گولڈ وغیرہ ہو، قربانی ان پہ بن رہی ہو، تو پھر شوہر پہ واجب نہیں ہوگی، بیوی پہ کرنا واجب ہوگی۔ اس لیے شوہر بیوی ساتھ رہنا نہ رہنا یہ اصل اصول نہیں ہے، اصل یہ ہے کہ قربانی کے 3 دنوں میں کس فرد میں قربانی کی شرائط پائی جا رہی ہیں اس پہ قربانی واجب ہوگی۔ دیکھیں اصل دانت نہیں ہے، اصل عمر ہے۔ وہ دانت اس لیے دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں عمر کا یقین حاصل ہو جائے کہ 1 سال کا ہو گیا، لہذا آپ کے گھر میں پلا ہوا ہے، آپ کو یقین ہے کہ 1 سال کا ہو گیا، تو دانت نہیں بھی نکلے اس کی قربانی بلا کراہت جائز ہے، بالکل جائز ہے۔ ہاں منڈی میں جب آپ جائیں تو پھر اس میں ہم کہتے ہیں کہ احتیاط کر لیں، ہو سکتا ہے دانت نہیں نکلے، تو ہو سکتا ہے وہ 1 سال کا پورا نہ ہو اور وہ جھوٹ بول کے آپ کو دے رہا ہو، تو وہاں پہ پھر بھی اگر آپ جو اچھے شناخت رکھنے والے ہیں وہ قد کاٹ سے اندازہ کر لیتے ہیں یار سال کا ہو گیا ہوگا، تو اس کو کھیرا بکرا کہتے ہیں۔ قربانی کھیرے بکرے کی ہو جاتی ہے جبکہ عمر 1 سال پوری ہو۔ بھائی نے کویسچن کیا کہ جو آج کل منڈی میں وزن کر کے جانور بیچے جاتے ہیں، مثلا جب کوئی گاہک جاتا ہے تو وہ منڈی والا کہتا ہے کہ بھئی یہ گائے ہے، اس کا 1 کلو مثال کے طور پر 500 روپے کا۔ اب یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ کتنے وزن کی ہے اور جب تلے گی تو کتنی قیمت اس کی بنے گی۔ گاہک کہتا ہے چلو ٹھیک ہے، میں منظور، وہ دیکھتا ہے کہ ہاں اندازہ لگتا ہے کہ شاید یہ سستی ہی پڑے گی، پھر وہ تول لیتے ہیں اور بعد میں اس کو قیمت دینی پڑتی ہے۔ اس کا کیا شرعی حکم ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ شرعی اصول یہی بیان فرماتے ہیں کہ جتنی چیز معلوم ہوتی ہے اور اس کی قیمت بھی معلوم ہوتی ہے اتنی چیز کا سودا بھی جائز اور وہ قیمت کا لینا دینا بھی جائز۔ لہٰذا اگر اس نے کہا کہ اس کا 1 کلو اتنے کا ہے تو پھر 1 کلو میں تو سودا جائز ہو سکتا ہے، لیکن کل چونکہ اس کا وزن مجہول ہے یعنی نامعلوم ہے اور پھر اس کی وجہ سے قیمت بھی نامعلوم ہے، لہٰذا سودا ناجائز ہوگا۔ لیکن آپ کے دونوں شاگرد امام ابو یوسف اور امام محمد رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ اس قسم کے سودوں میں ابتداءً جہالت ہوتی ہے، یعنی معلوم نہیں ہوتا کل وزن کتنا ہوگا اور کل قیمت کتنی بنے گی، لیکن جب اس کو وزن کر لیا جاتا ہے تول کر اور پھر اس کی قیمت کا اندازہ ہو جاتا ہے بلکہ واضح طور پہ قیمت سامنے آ جاتی ہے تو یہ جہالت باقی نہیں رہتی ہے۔ لہذا انہوں نے اپنے دور میں اس قسم کے مسائل میں جواز کا ہی حکم دیا، اور ہم بھی اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ چونکہ یہ خرید و فروخت اب ہماری منڈیوں میں بہت زیادہ رائج ہو چکی ہے، اور عموماً یہ یاد رکھیں کہ کسی بھی چیز کو مجہول رکھ کر سودا کرنا یعنی غیر معلوم رکھ کر سودا کرنا یہ جھگڑے کی طرف لے جاتا ہے۔ جیسے اکثر آپ نے رکشے میں دیکھا ہوگا کوئی بیٹھ جاتا ہے، ابھی کتنے پیسے لوگے؟ ارے جی جو مرضی آئے دے دیجیے گا، بیٹھ گئے۔ اب جب اسٹاپ پہ اترتے ہیں کتنے پیسے؟ 200، وہ کہتا ہے بھائی میں تو 100 روپے دوں گا، جھگڑا شروع ہو گیا۔ تو یہاں پر چونکہ اجرت کو مجہول رکھا تو دیکھیں یہ جھگڑے تک لے گئی۔ تو یہ شریعت نے اس لیے کسی چیز کو مجہول رکھنا منع کیا ہے کہ آگے چل کے پھر لڑائی جھگڑا فتنہ فساد ہوتا ہے، جبکہ اس قسم کے مسئلے میں آپ دیکھ لیں کہ گاہک ہو یا دکاندار دونوں ذہنی طور پہ بالکل راضی ہوتے ہیں، جتنا گائے کا وزن ہو جائے اتنی قیمت دے دی جاتی ہے، بعد میں کوئی جھگڑا فتنہ فساد نہیں ہوتا۔ تو چونکہ جہالت مفضی للمنازعات نہیں ہے تو ہم اس کا حکم جواز ہی دیتے ہیں۔ ایک کویسچن یہ کیا گیا تھا کہ یہ آسٹریلین گائے جو ہیں ان کی قربانی کا کیا شرعی حکم ہے؟ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانی کے جانوروں کا تعارف اپنے گویا کے عمل کے ذریعے پیش فرمایا وہ 3 طرح کے جانور تھے۔ ایک مینڈھا یعنی دمبا جس کو کہتے ہیں، اور بکرا بکری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مینڈھا ذبح فرمایا اور ایک صحابی نے بکری ذبح کی تو سرکار نے منع فرمایا کہ نہیں، اس کی جگہ انہوں نے عید سے پہلے قربان کر دی تھی، سرکار نے فرمایا قربانی ویلڈ نہیں ہے، آپ ایک اور بکری اس کی جگہ قربان کریں، تو گویا کہ آپ نے اس کی اجازت دی۔ اسی طرح آپ نے ازواج مطہرات کے لیے گائے کی قربانی فرمائی اور اپنے ہاتھ سے اونٹ بھی نحر فرمائے ہیں۔ تو
تو یہ پھر 3 قربانی کے جانور سرکار سے چونکہ منقول ہوئے کہ بکرا بکری دمبا دمبی گائے بیل بھینس بھینسا، کیونکہ یہ ایک ہی نسل سے ہوتے ہیں، اور اونٹ اور اونٹنی، اس کے علاوہ کوئی قربانی کا جانور نہیں ہوگا۔ اب اس میں کوئی تخصیص نہیں بیان فرمائی کہ وہ کون سے علاقے اور کون سے سٹی اور کون سے خطے کی گائے ہو۔ سرکار نے جو گائے ذبح فرمائی یقینی سی بات ہے وہ عرب کنٹریز کی گائے تھی، وہ تو یہاں پر نہیں ہوتی ہمارے پاکستان میں، تو کیا مطلب اب پاکستان کی گائے قربان ہم نہیں کر سکتے ہیں؟ تو اسی طریقے سے اگر آسٹریلیا کی گائے ہے اور واقعی وہ گائے ہے تو پھر اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، چونکہ وہ گائے ہے۔ اب چاہے وہ آسٹریلیا سے نسبت ہو، اس کی US سے ہو، UK سے ہو، لیکن چونکہ وہ گائے ہے تو اس کی قربانی شرعاً بالکل جائز ہوگی۔ ہمارے ہاں تو ماشاءاللہ ایک سے ایک ماسٹر لوگ ہیں، قربانی یہ بکرے کی آنکھیں بعض اوقات ضائع ہو جاتی ہیں اور اس میں نقلی آنکھ فٹ کی ہوتی ہے، تو یہ پتہ چل جائے گا اگر نقلی ہوگی تو حرکت نہیں کرے گا، چاہے آپ کتنی آنکھ کے قریب کریں، تو یہ ضرور چیک کر لیا کریں، بعض اوقات دھوکہ ہو جاتا ہے۔ کانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی جانور کے پیدائشی کان نہ ہو تو یہ ایک عیب ہے، اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ ہاں بڑے چھوٹے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بعض بکرے ایسے ہوتے ہیں جو چھوٹی نسل کے ہوتے ہیں، ان کے ٹیڈی بکرے شاید کہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے سے کان ہوتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بہت لمبے کان ہوں یا چھوٹے ہوں دونوں چل جائیں گے، لیکن مکمل طور پر اگر پیدائشی طور پر نہیں ہے تو پھر نہیں ہوگی۔ اور اگر کان ہیں اور کٹے ہوئے ہیں تو اس میں دیکھا جائے گا اگر کان اتنا کٹا ہے کہ 1/3 یا اس سے زیادہ تو اس کی قربانی نہیں ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ 3 انچ کا کان ہے اور 1 انچ کٹا ہوا ہے تو یہ 1/3 1/3 جو ہے وہ کٹا ہوا کہلائے گا، یا اس سے زیادہ ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ لہذا اس سے کم کٹا ہوا ہے تو ہو جائے گی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جانور بہت ہی اچھا ہوتا ہے اور تھوڑا بہت کان میں کچھ خرابی ہوتی ہے، یا جیسے یہ ریوڑ کے ریوڑ لے کر آتے ہیں تو بطور نشانی بعض اوقات کان میں سوراخ سے کر دیتے ہیں چھوٹا سا، تو اس کی قربانی ہو جائے گی، اگرچہ خلاف سنت ہے، مکروہ قربانی ہے، لیکن وہ کراہت اتنی زیادہ نہیں ہے کہ خرابی پیدا ہو، بہت زیادہ خرابی پیدا ہو، تو ایسے جانور کی ہو سکتی ہے، لیکن اچھا ہے کہ پورا کان ثابت ہو تو بہت ہی بہتر ہے۔ اس کے بعد سینگ چیک کر لیں۔ سینگ میں اور کانوں میں ایک بنیادی فرق یہ ہے، اگر پیدائشی کان نہ ہو تو قربانی نہیں ہوگی، لیکن اگر پیدائشی سینگ نہ ہو کسی کے تو قربانی ہو جائے گی، اس کو عیب نہیں شمار کیا گیا، کیونکہ سینگ ایک اضافی چیز ہے اور کان باقاعدہ ایک جسم کا عضو ہے، ایسا جو عضو ہے کہ جس کی وجہ سے حسن پیدا ہوتا ہے اور جانور یا انسان مکمل ہوتا ہے۔ سینگ ایک اضافی چیز شمار کی گئی ہے، تو اس لیے وہ زینت کے لیے گویا کہ کہہ لیں آپ، یا خاص کسی ضرورت کے لیے، جیسے جانوروں کو بعض کو اللہ تعالیٰ نے سینگ دیے تاکہ وہ اپنا دفاع کر سکیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ پیدائشی سینگ نہ ہو تو ہو جائے گی۔ اب اگر سینگ ٹوٹ گیا، مثال کے طور پر ٹوٹا ہوا ہے، تو یہ دیکھا جائے گا اگر جڑ سے ٹوٹا ہوا ہے تو پھر اس کی قربانی نہیں ہو سکتی، چاہے ایک ہی ٹوٹا ہو۔ ہاں اگر جڑ سے نہیں ٹوٹا، اوپر سے ٹوٹا ہے تو اس کی قربانی ہو جائے گی، مگر خلاف سنت ہوگی۔ تو بعض اوقات یہ ایسا کرتے ہیں کہ جانور کے سینگ کاٹ کر اور اوپر سے اس کو گھس دیتے ہیں، گول سینگ کر دیتے ہیں، تو ایسے جانور کی قربانی بہرحال ہو جاتی ہے، اور بکثرت ایسے جانور منڈی میں آئے ہوتے ہیں، خصوصاً گائے وغیرہ جو ہیں وہ اس طرح کی ہوتی ہیں، تو ان کی قربانی ہو جاتی ہے، لیکن خلاف سنت ہوگی۔ اگر پورے سینگ ہو تو بہت ہی بہتر ہے۔ بعض اوقات ہم قربانی کا جانور لاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ حاملہ ہے، یعنی جسے گائے لے آئے تو پتہ چلتا ہے کہ پیٹ میں بچہ ہے، تو اس کا شرعی حکم کیا ہوگا؟ پہلی بات تو یاد رکھیں کہ اگر حاملہ جانور آ جاتا ہے، جان بوجھ کے تو نہیں لانا چاہیے، کیونکہ جس جانور کو حمل ٹھہرے گا تو حمل چونکہ جانور کی توانائی حاصل کر رہا ہوتا ہے تو اس کے گوشت میں ویکنس ضرور ہوگی، تو لہٰذا ہونا یہ چاہیے کہ بغیر اس طرح حمل والا جانور لائیں تاکہ زیادہ طاقتور ہو اور گوشت زیادہ اچھا ہو۔ لیکن بالفرض اگر آپ کو پتہ نہ چلا اور آپ لے آئے ہیں تو اس کی قربانی ہو جائے گی، شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس میں اب چند مسائل ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ لے آئے ہیں اور قربانی کے جانور نے قربانی کے دن سے پہلے ہی بچہ دے دیا، تو اب یاد رکھیں کہ ماں اور بچہ دونوں کو ذبح کرنا ہوگا، کیونکہ یہ بچہ گویا کہ اس قربانی کا حصہ ہے۔ یوں نہیں کر سکتے آپ کہ اس بچے کو اپنے پاس رکھ لیں، بلکہ اس کو ذبح کریں گے۔ ایک صورت تو یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ بچہ نہیں دیا، لیکن جب آپ نے اس کو ذبح کیا ہے جانور کو تو بچہ پیٹ سے زندہ برآمد ہو گیا، یعنی رحم سے زندہ نکل آیا ہے۔ اب لازم بات ہے وہ ایسی حالت میں ہوگا کہ اس کو شاید کھانے میں کراہت محسوس ہوئی اپنے پاس رکھنے میں، کہ اس کی بوٹی وغیرہ بنائی جائے، تو وہ آپ زندہ صدقہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کو پھینک نہیں سکتے ہیں کہ اس کو مار دیں، اسے بھی ذبح کر لیں، اور یہ جو مطلب وہ جو اٹھانے والے ہوتے ہیں خوشی سے لے جائیں گے ان کو ضرور دے دیں۔
ایک صورتحال یہ ہے کہ کسی نے ایسا ہوا کہ بچہ پہلے پیدا ہوا، ماں کو ذبح کر دیا، بچے کو اپنے پاس رکھ لیا، اور قربانی کے ایام کے بعد مسئلہ معلوم ہوا، تو یاد رکھیں کہ پھر اس کو زندہ صدقہ کرنا لازم ہوگا۔ چوتھی صورت مزید یہ ہے کہ اس نے رکھ لیا اور صدقہ نہ کیا حتیٰ کہ اگلے سال کی قربانی کے ایام آ گئے۔ اب مثال کے طور پہ وہ بکرا تھا تو دیکھا گیا جی پورا ایک سال مکمل ہو گیا ہے، تو اب ایسا نہیں کر سکتے کہ اس کو اس سال قربان کر لیں، کیونکہ یہ سابقہ قربانی کا حصہ ہے، لہٰذا اب بھی اس کو صدقہ ہی کرنا ہوگا۔ اور اگر اگلے سال بالفرض کسی نے صدقہ نہ کیا بلکہ اس کو ذبح کر دیا تو اس میں سے کھا نہیں سکتے ہیں بالکل، کیونکہ جب قربانی آپ کو سمجھایا ہوا ہے کہ کسی سال کی قربانی نہ کریں، نہ کی جائے، اور اگلے سال اگر آپ قربانی کر دیتے ہیں تو یہ اس سابقہ کی قضا نہیں بنتی ہے بلکہ اس کے لیے تو کفارہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پر یہ سابقہ قربانی کا حصہ ہے، اس کو ذبح کر کے اب گوشت کھا نہیں سکتے بلکہ اس کو آپ کو صدقہ ہی کرنا ہوگا۔ تو اسی طریقے سے صدقہ کر دیں، بلکہ اس کو کاٹنے کی وجہ سے جو قیمت میں کمی واقع ہوئی وہ کمی بھی آپ کو صدقہ کرنی ہوگی۔ اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ جیسے آپ معلوم کر لیں کسی قصائی کو بلا کے کہ اگر یہ زندہ ہوتا تو کتنے کا ہوتا اور اس حالت میں کتنے کا ہے، تو وہ قصائی ریٹ بتا دے گا۔ تو ذبح شدہ جانور کے ریٹ کم ہو جاتے ہیں، زندہ کے زیادہ ہوتے ہیں، جتنا آپ ریفرنس محسوس کریں اتنا پیسہ صدقہ کرنا ضروری ہوگا۔